اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے سلسلہ ذکر کی تیسری نشست ہے۔ میں شریکت الحسین کے عنوان سے ان کے بابا اپنے آقا و مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں آج یہ تیسری مجلس پیش کر رہی ہوں، اور میں شروع کروں گی اپنے مولا جناب امیر المومنین کے ایک قول سے۔ مولا فرماتے ہیں، اور دیکھو اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا۔ موقع کوفے کا ہے، اور جناب امیر المومنین نے یہ نصیحت فرمائی ہے اپنی اولاد کو اور ان کے حوالے سے آنے والے زمانوں کو، کہ دیکھو اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا۔ یہ حکم اس عہد نامے کا حصہ ہے، وصیت نامے کا حصہ ہے، جو جناب امیر المومنین نے ابن ملجم کی قاتلانہ ضربت کے بعد اپنے اولاد کو تحریر فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ کی بڑی اہم ظاہر دستاویز ہے، اور ہم اولاد امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں کوفے میں، کہ اب اس وصیت پر عمل کرنے والے آ گئے، جان سے جہاد ہو گیا، ایسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید کر دیے گئے، مال سے جہاد ہو گیا جب خیموں میں لوٹ مچی، اور اب منزل ہے زبان سے جہاد کی۔ کل کی تقریر میں بیان کر رہی تھی وہ منظر جب سرائے آل محمد کے قیدی بازار کوفہ میں داخل ہوئے ہیں، اور بی بی زینب کے اور شہزادیوں کے اور جناب سید سجاد کے خطاب کے بعد جو کوفے کے عوام کی کیفیت ہوئی ہے، وہ عوامی خطاب تھا، عوام سے خطاب تھا، اور بہت اہم خطاب تھا، اس لیے کہ بی بی نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ ظلم سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ان کی قسمت میں ہمیشہ رونا اور المیہ آتا ہے۔ اور آج کا خطاب بہت تاریخی خطاب ہے۔ اب ظاہر ہے ابن زیاد کوفے کا گورنر ہے، اسی کے حکم سے اور اسی کی پالیسی سے اور اسی کے اسٹریٹجی تھی یہ واقعہ کربلا کی، اسی نے حضرت مسلم کو شہید کیا تھا، اور بے شمار محبان اہل بیت
شہید ہوتے رہے تھے. اب اس تک خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ہم نے جو جشن فتح منانے کا انتظام کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ ایک خارجی نے سلطنت اسلامیہ کے خلاف خروج کیا تھا اور اس پر ہم نے فتح حاصل کر لی. ان سب کا الٹا اثر ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت کوفے کا ذرہ ذرہ حسین کو رو رہا ہے، حسین کے قافلے کو رو رہا ہے. تو اب دوسری پالیسی بنائی گئی. اب ایک اور حربہ استعمال کیا گیا. اچھا، شاید کوفے کو دیکھ کر اسرائے آل محمد مروب نہ ہوئے ہوں، اس لیے کہ وہ سب لوگ کسی زمانے میں ان کی رعایا رہ چکے تھے. انہیں دربار شاہی میں لاؤ، دربار شاہی میں لے کر آؤ، اور وہ حکومت کا جاہ و جلال دیکھ کر، حکومت کی طاقت دیکھ کر، تخت حکومت کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اور ابن زیاد نے مزید اسرائے آل محمد کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک اور اہتمام کیا کہ ابن زیاد کے تخت پر تشت میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر رکھا ہے. بیوی کے ساتھ بڑے ہی لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگوں میں تو بڑا حوصلہ تھا، بچے بھی ہیں. جناب سکینہ بھی دیکھ رہی ہیں بابا کے سر کی طرف. کتنا نازک مرحلہ ہوگا، کتنا اذیت ناک مرحلہ ہوگا جناب سکینہ کے لیے بھی اور جناب زینب کے اور بڑوں کے لیے بھی، کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا سر کٹا ہوا رکھا ہو. اب بیویاں ایک طرف جا کر بیٹھ گئیں، داخل ہوئیں دربار میں، داخل کیا گیا، ایک طرف جا کر بیٹھ گئیں. اب ظاہر ہے خداوند عالم اپنے پسندیدہ لوگوں کو ایک خاندانی وجاہت دیا کرتا ہے. انہیں ظاہر ہے، انہیں خاص طور سے انہیں ان کے چہروں پہ ایک روب، ایک روحانیت، ایک تقدس آ جاتا ہے. چونکا ابن زید، یہ کون بیوی ہے؟ پوچھا اس نے یہ خاتون کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا، تیسری بار پوچھا تو کسی نے جواب دیا یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا. واہ کیا پہچان ہے، زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا ہے. اب ظاہر ہے اب اسے اپنی فتح مندی کا احساس ہوا. اچھا، زینب علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی آج میرے سامنے قیدی بن کر آئی ہے، آج قیدیوں کا قافلہ لے کر آئی ہے. اس فتح مندی کے جذبے کے تحت، اس سرشاری میں، اس فتح کے غرور میں اب وہ بے اختیار کہہ رہا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. میری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، میں کیا کہوں. خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. اب سوال یہ ہے، میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، یہ ابن زیاد نے جھوٹ کس بات کو کہا؟ کھل کے کہو جھوٹ کیا ہے صاحب. نہیں، ابھی ہمت نہیں اس جھوٹ کو واضح طور پر کہنے کی. جب قافلہ آگے بڑھے گا اور بڑے درباروں میں پہنچ جائے گا تب واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کس کو جھوٹ کہا جا رہا ہے، کس بات کو جھوٹ کہنے کی ہمت کر رہا ہے اس وقت ابن زیاد. اور پھر اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا،
ہماری بات کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ قید کی حالت میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری جان قربان ہو جائے اپنی بیوی پر، تو جناب زینب کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے باعث ہم کو فضیلت عطا کی اور ہمیں پاک و پاکیزہ کیا، ایسا جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق تھا۔ یہ ظاہر کلام پاک کے الفاظ ہے کہ اہل بیت کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تم کیا مقابلہ کرو گے اس سے، اس عظمت کا، اس پاکیزگی کا، کہ اس کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کے باعث ہم کو فضیلت عطا کی اور ہمیں پاک و پاکیزہ کیا جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اور اب بی بی فرماتی ہے، دیکھ ابن زید، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو۔ اب بی بی کہتی ہیں سنو ہم سے، خدا کا کیا طریقہ ہے، فطرت کسے رسوا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، یہ ہے رسوائی کا اصول۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے پیش نظر سچائی نہ ہو۔ تم ہماری کس بات کو جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ اور پھر آپ کہتے ہیں اور وہ ہم نہیں ہمارے غیر ہے جو رسوا ہوئے، جو فاسق و فاجر ہیں وہ رسوا ہوئے، جو ہمارے غیر ہیں، جن کا جھوٹ کھلا وہ ہم نہیں ہمارے غیر ہے۔ بتاؤ ہم نے کیا جھوٹ کہا؟ اب ظاہر ہے ایک ایسے ظالم حاکم کو جس کے ظلم سے سارا زمانہ کانپتا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ کتنے ناقابل برداشت تھے کہ وہ ایک دم بوکھلا گیا۔ یہ بی بی کیا رہی ہے؟ کیا بھی کہہ رہی ہے یہ کہ وہ ہم نہیں ہمارے غیر ہیں؟ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم فاسق و فاجر ہیں، یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارا جھوٹ کھولا۔ اب پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کا بوکھلا کہ اب کس طرح سے دوسرا کوئی حربہ استعمال کیا جائے جن سے ان کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو کم کیا جائے۔ تو اب گھبرا کہتا ہے علی کی بیٹی، علی کی بیٹی تم نے دیکھا نہیں تمہارے بھائی اور اس کے سرکش ساتھیوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اب دیکھیے میں پہلے بھی اس کا اشارہ کر چکی ہوں کہ لوگوں کی ذہنیتیں بدلنے کے لیے ایک یہ تعویل تراشی گئی، بلکہ کلام پاک کی تعلیمات میں یہ تحریف کی گئی کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، برا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ اور اس طرح ظالموں نے اپنے ظلم کو اللہ کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ ثابت کرے کہ یہ تو سب اللہ نے کیا ہے، تاکہ مظلوم اپنی مظلومیت سے سمجھوتا کر لیں، تاکہ مظلوم اپنی مظلومیت پہ خاموش ہو جائیں خدا کی مرضی سمجھ کر۔ کہا کہ دیکھا نہیں تمہارے بھائی اور اس کے سرکش ساتھیوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اور یادگار جملہ ہے تاریخ میں کہ آپ فرماتی ہیں خدا نے میرے بھائی کے ساتھ جو کیا اس میں میں نے حسن ہی حسن دیکھا ہے، اس میں میں نے جمال ہی جمال دیکھا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم، کہ اس میں میں نے حسن ہی حسن دیکھا ہے، اس میں میں نے جمال ہی جمال دیکھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ صاحب عظمت گروہ تھا جس کے لیے خداوند عالم نے درجہ شہادت رکھا تھا۔ درجہ شہادت سے بڑا اور کون سا درجہ انسان کا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو خدا نے وہ درجہ دیا میرے بھائی کو اور اس کے ساتھیوں کو جس سے بڑا کوئی مرتبہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، اور درجہ شہادت مقرر کیا۔ اور پھر مزید عظمت
اور وہ مجبوراً انہوں نے شہادت قبول نہیں کی، وہ اپنے پیروں سے چل کے اپنے قتل گاہوں کی طرف گئے، یعنی انہوں نے خوشی سے اس شہادت کے درجے کو قبول کیا۔ واقعی یعنی جس نے خود موت کی طرف قدم بڑھایا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ارے یہ جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اب ظاہر ہے، اب ابن زیاد دیکھ رہا ہے کہ جو دلیل دینا چاہتا ہے وہ مزید ذلیل ہوتا جا رہا ہے، بیوی مزید اسے ذلیل کرتی جا رہی ہے۔ تب پھر اب بوکھلا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا دلیل لائے۔ اس نے کہا تمہارے بھائی اور اس کے سرکش ساتھیوں کے قتل سے میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا میں جانتی ہوں تیری دلی مراد پوری ہو گئی، تو نے میری شاخوں کو کاٹ ڈالا، میری جڑوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ہاں تیری دلی مراد پوری ہو گئی، لیکن کب تک یہ خوشی منائے گا؟ اب وہ کہہ نہیں سکتا کہ اب کیا کہہ سکتا۔ یہ بڑی قافیہ باز عورت ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ بڑے شاعری کر رہی ہے، یعنی دلیل نہیں ہے، حقیقت کا بیان نہیں ہے، بلکہ محض شاعری ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں جس حالت میں ہوں اسے شاعری کا اس وقت کہاں ہوش ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہر بات پہ ابن زیاد دیکھ رہا ہے کہ یہ خاتون جو قیدی بن کر آئی ہے، جس کے سب قتل ہو چکے ہیں، یہ میری ہر دلیل پہ مجھے مزید ذلیل کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب وہ جناب امام سید الساجدین کی طرف دیکھتا ہے، حالت بیماری میں ہے سید الساجدین، ہائے سجاد ہوئے محبوس بنا، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ ارے یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہراتے؟ قیدی حالت میں کھڑے ہوئے۔ تو اب اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ علی ابن الحسین ہے، علی ابن الحسین ہے۔ تو اب پھر وہ جو ان کی تحریف شدہ دلیلیں ہوتی ہیں، گمراہ کن دلیلیں ہوتی ہیں، پھر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا یعنی یہ کہ جو علی ابن الحسین نام کی شخصیت شہید ہوئی ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے قتل کیا۔ دیکھو تمہارے علی ابن الحسین کو تو ایک کو تو خدا نے قتل کر دیا، اور آپ کہتے ہیں اسے خدا نے قتل نہیں کیا۔ یہ جواب ہے پورے اس نظام کا جواب ہے۔ اسے اب اللہ نے قتل نہیں کیا، اسے تمہاری فوجوں نے قتل کیا ہے۔ یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ تمہارا جرم نہیں، یہ تمہارا جرم تھا، تمہاری فوجوں کا جرم تھا، تمہارا حکم دینے والوں کا جرم تھا۔ اللہ نے نہیں کیا، تمہاری فوجوں نے کیا۔ اب ظاہر ہے اس کی ہر دلیل کا جواب ملتا جا رہا ہے، اور یہ مختصر سا جملہ جو ہے اس کے سارے اس غلط سوچ پر، اس معاشرے کی غلط سوچ پر کتنا بڑا طنز ہے کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ نے قتل کیا۔ نہیں، تمہاری فوجوں نے قتل کیا، تمہاری فوج ذمہ دار ہے، تمہاری فوج مجرم ہے۔ اب ابن زیاد سے یہاں اس حد تک کہاں یہ بات برداشت ہو سکتی تھی۔ اب ابن زیاد یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کا بیٹا، حسین کا جانشین، اور آپ کی عمر مبارک بھی 22 سال ہو چکی تھی۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ کی مدینے میں ولادت ہوئی تھی۔ 22 سال کا گویا ایک اور حسین ابھی زندہ ہے،
تو اس نے ایک دم حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ظالموں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ ظالموں کی ناطاقتی ہو، یہ ظالم کی بے بسی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا علاوہ ظلم کرنے کے. اور جب اس نے قتل کا حکم دیا، جناب سید سجاد کے جناب زینب سامنے آ گئیں، سامنے کھڑی ہو گئیں بھتیجے کے، اور آپ نے کہا اے ابن زیاد بہت ہو چکا، تو نے ہمارے سارے کنبے کو قتل کر کے ابھی کیا، اب بھی اور تجھ میں حوصلہ باقی ہے ہم پر مزید ظلم کرنے کا؟ آپ نے فرمایا اے ابن زیاد بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے. اب اگر تو میرے اس بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے. اب ظاہر ہے عربوں کی کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں جو زمانہ جہالت میں بھی قائم رہیں کہ عورتوں کو قتل کرنا یہ شرم کا باعث ہوتا ہے. تو اب لوگوں نے کہا نہیں، عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا. اور پھر اب ابن زیاد کھسیا کر خاموش ہو گیا. ظاہر ہے ہم اسے کھسیاہٹ کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور جناب سید الساجدین آپ جواب دیتے ہیں ابن زیاد کیا تجھے اب تک معلوم نہیں ہوا؟ کیا تجھے اب تک معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، ہمارے لیے باعث فضیلت ہے. اس بات کو کسی نے کتنی اچھی طرح نظم کیا ہے. بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے فطرت اپنی. کاش تو جانتا، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کیا سے کب ڈرے ہیں، کب ڈرے موت سے احمد کے گھر آنے والے. تو نے اتنوں کا خون کر دیا. ہمارے گھر والے تو اپنے پیروں سے چل کے موت کی طرف گئے ہیں، تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ تیری موت کی دھمکیاں ہمارے لیے بے سود ہیں. اچھا اب ناظرین کرام ایک خاص بات کی طرف میں اشارہ کروں گی. جناب زینب کے ہم مختلف کارنامے ظاہر ہے کہ پورے اس سفر کے دوران، پورے اس جہاد کے دوران ان کو مطالعہ کرتے رہیں گے تاکہ ہم آپ کی شخصیت کو پہچان سکیں. کہ میں جب یہ ساری باتیں پڑھتی ہوں تو میری نظر میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ محافظ امامت ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ امامت کی حفاظت کر رہی ہیں. پہلی دفعہ جب خیموں میں لوٹ مچی تھی، خیموں میں لوٹ مچی تھی اور شمر نابکار جناب سید ساجدین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. پھر جناب زینب نے اسی طرح کہا کہ اگر اسے قتل کرنا چاہتے تو پہلے مجھے قتل کر دو. اب اس پہ حمید بن مسلم جو تھا تو فوج یزید کا نامہ نگار، لیکن بعد میں تبابین میں شامل ہو گیا تھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ عورتیں قتل نہیں کی جاتی، عورتیں قتل کرنا باعث شرمندگی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ شمر پیچھے ہٹ گیا. پہلا مرحلہ تحفظ امامت کا، دوسرا مرحلہ تحفظ امامت کا. یہ بیوی جب تک ہے اس وقت تک کوئی بھی امامت کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا. جب ایک خیمہ جل رہا تھا اور حمید مسلم کا ہی بیان ہے، حمید بن مسلم کا، کہ ایک خاتون ایک جوان کو گود میں لے کر جلتے ہوئے خیمے میں سے نکلی ہے کہ آگ کے شعلوں میں سے امامت کو نکالنے والی، امامت کو نکالنے والی میری بیوی شریکت الحسین ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ دربار ابن زیاد میں تیسرا موقع آیا ہے اور ابھی اور موقع آئیں گے. تو ایک دن کسی نے
یہ سوال کیا کہ اس پورے جہاد میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے جواب دیا گیا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اتنے ظالموں کے ہاتھ سے امام سید سجاد کیسے زندہ رہ گئے۔ یعنی سوچیے 22 سال کا حسین کا بیٹا وہ کیسے زندہ رہ گیا۔ تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی پر کہ امامت کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون ہے، ابھی موجود ہے۔ ہمارے سلام ہوں بی بی آپ پر، ہمارے سلام ہوں جناب سید سجاد آپ پر، آپ کے حوصلے پر۔ کیا منظر ہوا ہوگا کہ سر حسین سامنے رکھا ہوگا اور ادھر جناب سید سجاد کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہوگی، اور بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ظلم ختم ہوا، ایک اور ظلم شروع ہو گیا۔ خداوند عالم ظالموں کو دنیا سے ختم کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ اور آج ہم پھر پکار رہے ہیں خداوندہ تیری طاقت کو، تیری رحمت کو، ارض فلسطین سے ہم پھر آواز دے رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ قطع دینا، مظلوموں کی مدد کر، بحق محمد والے محمد یا ارحم الراحمین۔